اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ سے محو گفتگو کچھ اہم سوالوں کے ساتھ جو یہ سلسلہ جاری ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ لوگ حق سے کیوں انکار رکھتے ہیں، کیا انہیں اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ یقیناً ناظرین، ہم اپنے آقا اور مولا کو ہمیشہ اپنے ہر ایک عمل میں یاد رکھیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہم ایک ایسے امام کو ماننے والے ہیں کہ جو ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو خاص موضوع ہے وہ عدل کے اوپر ہے۔ خداوند متعال کیسا عادل ہے اور اس عدل کے ساتھ اس نے تمام بندوں کی کیسے رہنمائی کی ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصول دین کی بحث چل رہی ہے اور توحید پر بحمدللہ باب مکمل ہو گیا۔ عدل کے بارے میں جہاں پہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر اصول کی ہے عدل، تو عدل کو ہم کیسے سمجھیں؟ آیا یہ عدلیہ دنیاوی عدالت کی طرح ہے یا خداوند عالم کی عدل کو کس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ عدل اپنے آپ میں بہت واضح مفہوم ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو واضح مفہوم ہوتا ہے اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ عدل تقریباً ہر ایک پسند کرتا ہے۔ عدل یہ چیز ہے، عدل کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کے حق تک پہنچانا، یعنی کہ ہر چیز کو اس کی موقعیت پر، اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ دنیاوی قانون میں عدل کا مراد ہوتا ہے کہ کسی آپ کے سامنے جب کوئی شخص اپنی پکار لے کر آیا، اپنی درخواست لے کر آیا، اپنا موضوع لے کر آیا، اپنا مسئلہ لے کر آیا، تو آپ نے اس کے ساتھ حق اور انصاف کیا، اس کو لوگ عدالت کہتے ہیں۔ تقریباً اسی معنی میں عدل کے صحیح معنی ہیں۔ کبھی کبھی عدل ہم مساوات کو بھی کہتے ہیں، یعنی برابر تقسیم کر دینے کو بھی عدل کہا جاتا ہے، کہ مثال کا انہوں نے عدالت سے کام لیا اور سب کو برابر بانٹ دیا۔ تو کبھی کبھی عدل برابری کے معنی میں آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عدالت بھی ہو۔ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ تقسیم ہمیشہ عدالت نہیں ہوتی، یا برابر سے بانٹ دینا، مساوات ہمیشہ عدالت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور کے اوپر ایک کھیت ہے جس میں 10 مزدور کام کر رہے ہیں، اور ایک مزدور جو ہے زیادہ محنت کر رہا ہے، باقی 9 مزدور کم محنت کر رہے ہیں، اور شام کو جب پگار دینے کا وقت آیا، معاوضہ دینے کا وقت آیا، تو سب کو ہم نے برابر دے دیا۔ تو یہ دنیاوی تقسیم اور دنیاوی عدالت کے لحاظ سے تو صحیح ہے، کیونکہ سب کا جو وقت تھا، سب سے جو پیسے طے کیے تھے وہ ہم نے ان کو دے دیے۔ لیکن اصل عدالت یہ ہوتی کہ جس آدمی نے زیادہ محنت کی تھی اس کو زیادہ دیا جاتا، اور جس نے کم محنت کی تھی اس کو اس کی محنت کے حساب سے دیا جاتا۔ یا اسی طرح دیگر چیزوں میں جہاں تقسیمات ہوتی ہیں، جہاں پر بانٹنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر اسی طرح سے عدالت سے کام لینا چاہیے۔ امیر المومنین کا بہت مشہور قصہ ہے کہ جہاں پر عدالت کو اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ تقسیم، برابر کی تقسیم کبھی ہمیشہ عدالت نہیں ہوتی، البتہ دنیاوی لحاظ سے صحیح ہے، اگر اس کے اوپر معاملہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے حل ہو جائے گا کہ سب راضی ہیں اس کے اوپر، تو وہ حل ہو جائے گا شرعی لحاظ سے۔ لیکن اصل عدالت کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ قصہ ممکن ہے تھوڑا سا وقت لے، لیکن کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے زندگی سے متعلق قصہ ہے تو اس کی بھی ایک برکت ہے، اور اس کو شامل کر لینے سے اب ذکر علی نبادہ کے رمزے میں ہم لوگ داخل ہو جائیں۔ ولو یہ احکام اسلامی ہے، لیکن احکام اسلامی بھی امیر المومنین کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے کہ ایک 2 شخص کھانا کھا رہے تھے، مسافر تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور دونوں کے پاس 4 روٹیاں تھیں۔ ایک اور شخص آ گیا، 2 شخص مسافر تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے استراحت کے لیے رک گئے اور ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور ایک اور شخص جو ہے وہاں پر جب وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے تو ایک شخص اور بھی وہاں پر آ گیا اور وہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ وہ ان لوگوں نے اس کو دعوت دی، وہ آگے شریک ہو، اس کے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی۔ اس میں سے ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب کھانا مکمل ہو گیا اور وہ مسافر جو تیسرا مسافر آیا تھا، جو شریک ہو گیا تھا دسترخوان میں، جو بھوکا تھا، انہوں نے دعوت دی تھی اس کو، وہ جانے لگا تو اس نے 8 درہم ان لوگوں کو دیے اس عوض میں کہ جو مجھے دعوت دی۔ جب وہ چلا گیا تو انہوں نے آپس میں تقسیم کی، تو جو شخص جو تھا جس کے پاس 5 روٹی تھی، اس نے 5 اپنے پاس رکھیں اور 3 درہم
اس شخص کو دے دیے جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ تم نے انصاف نہیں کیا, اس نے ہم دونوں کو دیا, لہٰذا برابر بٹنا چاہیے جی, اور 4 کا ہمیں حق ملنا چاہیے. اس نے کہا کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں, تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں, لہٰذا تم 3 رکھ لو اور میں 5 رکھ لیتا ہوں, اور یہ برابر کا حق ہے اور صحیح ہے. جی, دونوں میں اختلاف ہوا تو بات امیر المومنین تک پہنچی. جب وہ لوگ کوفے پہنچے یا جب مدینہ پہنچے تو امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہوئے کہ ہمارے اس معاملے کو آپ حل فرما دیں. امیر المومنین پورا قصہ سنا, اس کے بعد کہا کہ یہ جو تمہیں دے رہا ہے یہ بہتر ہے, اس کو لے لو, وَإِلَّا تمہارا حق اس سے بھی کم ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میرا حق اس سے بھی کم ہے تو آپ مجھے میرا حق بیان کریے, میں اتنا ہی لوں گا جتنا میرا حق ہے, لیکن واضح کریے کہ کیسے 4 کا تقسیم غلط ہے اور 5-3 کی تقسیم میں بھی میرا حق کم تر ہے اور یہ مجھے زیادہ دے رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ تم 3 لوگ تھے اور روٹیاں 5 اور 3 یعنی 8 روٹیاں تھیں, اور ہر روٹی کو کھانے والے 3 تھے, تو ایک طرح سے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوں گے. جی, تو 8 روٹیوں کو جب 3 سے آپ ضرب دیں گے تو 24 ٹکڑے ہو جائیں گے, اور ہر آدمی اگر برابر سے بھی کھاتا ہے تو 8 ٹکڑے کھائے گا. جی, 3 آدمی 24 عدد ٹکڑوں کو جب کھائیں گے تو 8 ٹکڑے سب کو ملیں گے. تو اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں, اور اس میں سے 8 تم نے خود ہی کھا لی ہیں. جی, تو 9 میں سے 8 تم نے خود کھائے, 1 ٹکڑا تمہارے حق کا ہے, اور اس کی 5 روٹیوں کے جو ٹکڑے تقسیم ہو کے بنیں گے وہ 15 بنیں گے, جس میں سے 8 اس نے کھائے. جی, تو 7 عدد ٹکڑے اس کے جو ہیں وہ تیسرے مسافر نے کھائے. تو اس لحاظ سے اگر 8 درہم دیے گئے تھے, اس کھانے والے نے 8 درہم دیے تھے, تو 7 درہم اس کو ملنے چاہیے جس کے 5 روٹیاں تھیں, اور 1 درہم تمہیں ملنا چاہیے کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں. تو یہ ہوا عدالت, سبحان اللہ, صحیح سے اس طرح سے حق کو بانٹنا جس طرح واقعاً حق ہے. ورنہ دنیاوی عدالت کے لحاظ سے شاید 5 اور 3 اور 4 اور 4 کے تقسیم پہ سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں, ان کو ظاہری طور پر لگتا. تو یہ عدل الہی کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا, یہ عدل الہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث عدل الہی میں شروع ہوتی ہے, وہ حسن اور قبح کی بحث ہے, کہ جو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ پہ ڈسکس کریں گے کہ حسن و قبح عقلی جس کی وجہ سے عدالت الہی کو ہمیں قائل ہونا ضروری ہے. کہ حسن و قبح عقلی کو ہم تھوڑا سا واضح کر دیں, اگلی انشاءاللہ بحث کو ہم شروع کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں, کہ ہر چیز عقل یعنی عقل انسانی اس بات پر قادر ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے, اور جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے تو پھر خداوند عالم چونکہ خالق عقل ہے تو اسے بدرجہ اولا معلوم ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا بری ہے. لہٰذا خداوند عالم وہ چیز جو عقلی لحاظ سے بری ہے اس کو انجام نہیں دے سکتا. بعض مسالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا انجام دے وہ اچھا ہے. جی, اور امامیہ اور معتزلہ جو دو مکتب ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ نہیں, خداوند عالم وہی کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. ظاہری طور پہ دونوں بات اچھی لگ رہی ہے, لیکن یہاں پر عقلی بحث ایک ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے, کہ خدا جو کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. یعنی اچھائی پہلے ہماری سمجھ میں آنی چاہیے, بعد میں خدا اس کے اوپر عمل کرتا ہے, نہ کہ جو خدا کر دے وہی اچھا ہے. اور اس کی توضیح جب انشاءاللہ دیں گے تو ان دونوں کا فرق انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. اگر اب جو دنیاوی عدل ہے, مثلا کوئی شخص وکلا کی فہرست سے اٹھ کر جج بن گیا, تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ عدل الہی کو ساتھ رکھتے ہوئے, ملبوس خاطر رکھتے ہوئے عدل کرے. تو کیسے اس کے لیے رہنمائی ہوگی کہ اللہ کا جو عدل ہے یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل, اس کے طرح رہنمائی کے ساتھ ساتھ وہ عدل کرے؟ بالکل, جو عدل الہی کا مسئلہ ہے اس کے لیے بندے معمور نہیں ہیں, بندوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے آ کے عدالت کریں. بندوں کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ تم جو برہان تمہارے سامنے ہیں, جو شواہد تمہارے سامنے آئے ہیں, جو تمہارے لیے واضح ہو, اسی حساب سے حکم کرو, لیکن مساوات کے ساتھ حکم کرو, تقسیم کے ساتھ. یعنی جو قانون طے ہے اس قانون کے لحاظ سے تم عدل اور انصاف کرو, نہ کہ میرے قانون کے حساب سے, کیونکہ میں جس طرح سے کروں گا وہ بات بالکل الگ ہے. تو جو سامنے کا قانون ہے, جو کرائٹیریا ہے, اب مثال کے طور پر کسی ایسے ملک میں جہاں ان کا اپنا لا ہے, جہاں ان کا اپنا قانون ہے, جہاں ابھی اسلامی حکومت نہیں ہے, اور اگر ایک شخص مسلمان ہے اور وہ جج بن جائے تو وہ اسی حساب سے حکم صادر کرے گا جو اس ملک کا قانون ہوگا. جی, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامی حکم کے لحاظ سے حکم صادر کرے. اس کی وجہ یہ عدل اور انصاف بھی کیوں ہے, کیونکہ دونوں پارٹیز جو
اس کے سامنے دعویٰ لے کر آئی ہیں، اس کے سامنے مسئلہ لے کر آئی ہیں، ان کو قانون معلوم ہے، وہ اس قانون کے تحت چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیے، لہٰذا چونکہ دونوں راضی ہیں پارٹیز کی، اس قانون کے تحت فیصلہ کر دیا جائے، لہٰذا اگر اس شخص نے فیصلہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ امام علیہ السلام کے لیے ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر توریت والے آئیں گے تو میں توریت کے حکم پر ان کے ساتھ حکم کروں گا، اور اگر انجیل والے آئیں گے تو میں انجیل کے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، اور اگر زبور والے آئیں گے تو میں زبور کے حکم سے ان کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اور اگر قرآن والے آئیں گے تو میں قرآن کے لحاظ سے فیصلہ کروں گا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو جس قانون کو مانتا ہے، جی اگر ان میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو جس قانون کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اسی قانون کے تحت ان کے اوپر حکم صادر کرے، اور اگر کوئی اور قانون نہیں ہے اور اسلامی قانون ہے اور آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے تو آپ اسلامی قانون کے تحت سے حکم صادر کریں، اور اپنے علم سے آپ فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے شواہد کے ذریعے سے جو عدالت کا قانون ہے اس سے فیصلہ کریں گے۔ علم الہی اور علم ربانی کے ذریعے فیصلہ کرنے کا حق انشاءاللہ جب ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور ظہور فرمائیں گے، تب ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اس طرح سے اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کریں، ورنہ دنیاوی عدالتوں میں ایک طرح سے ہرج و مرج ہو جاتا کہ ہر ایک یہ کہتا کہ نہیں مجھے علم تھا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا۔ صرف معصوم کو یہ اختیار ہے، اس میں بھی تمام ائمہ نے اس طرح سے فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو خداوند عالم یہ عنایت کرے گا کہ آپ اپنے علم سے فیصلہ کریں گے، ورنہ باقی تمام ائمہ علیہ السلام نے شاہد کے ذریعے سے، جو قانون ہے شریعت کا کہ شاہد پیش ہونا چاہیے، یا قسم کے ذریعے سے یا برہان کے ذریعے سے ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت تفصیل سے بتا دیا، لیکن اس میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جج کو، وہ کہ مسلمان ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ گناہگار شخص ہے، لیکن شواہد اور باقی سارے جتنے بھی جو ثبوت ہیں وہ اس کے برعکس سے جا رہے ہیں، تو اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل واضح ہے، شریعت نے اس کو واضح، میں نے اپنے جواب میں بھی واضح کر دیا تھا، حاکم کا عالم ہونا اس دنیا میں، جی، اور شرعاً حکم بھی یہی ہے، حاکم کا عالم ہونا اس کے فیصلے کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے جب تک شاہد واضح نہ ہو جائے۔ اگر شاہد موجود نہیں ہے تو وہ اپنے علم کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شریعت نے بھی اس کو اسی طرح سے باؤنڈ کیا ہے، یعنی شریعت نے حکم دیا ہے قاضی کو کہ آپ شاہد کے موجودگی میں، شاہد کے گواہی کے بیس کے اوپر، اور قسم اور دیگر جو چیزیں ہیں چیزوں کے یا اقرار، اس کے بیس کے اوپر ہی حکم کریں گے، اپنے علم کے اوپر فیصلہ قاضی کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت کا حق ہے یا خداوند عالم کا حق ہے کہ وہ اپنے علم کے اوپر فیصلے سنائے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کچھ اور سوال جو ہیں ان کا سلسلہ ہے، شجاع صاحب بھوپال ایم پی انڈیا سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ایروبک کے کمایا گیا پیسہ حرام ہے، اور کیا جم میں موٹیویشنل میوزک بجانا جائز ہے؟ خود ایروبکس چونکہ ایک طریقہ ہے ایکسرسائز کرنے کا، اگر ایروبکس کرتے ہیں یا کراتے ہیں، یا کوئی جم ہے جس کے اندر وہ ایروبکس کے لیے انہوں نے جگہ دے رکھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک موٹیویشنل میوزک کا مسئلہ ہے تو بات موسیقی کی طرف وہیں پلٹ آتی ہے کہ اگر اس کے اندر لہو و لعاب ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر لہو و لعاب اور کسی مخصوص میوزک نہیں مانی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ مرتضیٰ صاحب ہیں، پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ کریک سافٹ ویئر کو یوز کرنے میں کیا حرام ہے، اور کیا ایسے سافٹ ویئر کو یوز کرنے کہ آن لائن ارننگ کرنا جائز ہے، یا فری لانس کرنا جائز ہے یا حلال ہے؟ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ہر وہ قانون یا ہر وہ شرط یا ہر وہ چیز جو آپس میں معاہدہ کر لی جائے، مثال کے طور پر عرف یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کمپنی نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے اور اس کی کوئی قیمت رکھی ہے تو اس کو کریک کرنا گویا چوری کرنا ہے، اگر عرف پہ یہ بات مانی جاتی ہو تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر خود کریک نہ کیا ہو، خود جو اس چیز کا کام کو انجام نہ دیا، یا عرف اس چیز کو نہیں مانتا ہو کہ یہ چوری ہے تو یا یہ معاہدے کی مخالفت ہے، تو وہ جو کریکٹ ورژن ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اصل ہمیں لوٹنا پڑے گا عرف کی طرف، یعنی اس مجمع میں جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں عرف اس چیز کو کیا مانتی ہے۔ اگر عرف یہ کہتی ہے کہ نہیں، کاپی رائٹس کی جو مسئلہ ہے وہ اپنی جہاں پہ محفوظ ہے، اگر کسی کمپنی نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے تو اس کو کریک کرنا بغیر ان کی اجازت کے صحیح نہیں ہے اور یہ چوری ہے، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر آپ اجتناب نہیں کرتے ہیں تو جتنا بھی مال اس کے ذریعے سے کمائیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کمیل عباس میرٹھ سے ان کا سوال ہے
کہ کیا اہل کتاب کو جیسے کرسچن کو گلے اور ہاتھ ملانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ نہ صرف اہل کتاب بلکہ حتیٰ کفار کو بھی گلے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہاتھ ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدن تر ہو، ہمارا بدن یا ان کا بدن، اور رطوبت ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے تو ہاتھ ملانے کے نتیجے میں ہاتھ نجس ہو جائے گا، تو اتنا حصہ دھو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اتنا حصہ دھو لینا ضروری ہوگا جہاں پہ طہارت شرط ہے۔ لیکن وَإِلَّا اگر دونوں آدمی خشک ہیں تو ہاتھ ملانے یا گلے لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے کوئی اور حکم بھی صادر نہیں ہوتا۔ شری نگر سید منتظر صاحب کا سلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا قمع زنی جس کی وجہ سے جسم سے خون نکلتا ہو کرنا جائز ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے نظر میں امام حسین علیہ السلام کے لیے قمع زنی کرنا حتیٰ اس سے خون اگر جاری ہو جائے تو مستحب ہے، اور اس عمل کو انجام دینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ اجر عظیم اور ثواب جزیل شامل حال ہے۔ سیدہ زہرا لاہور سے سوال کرتی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا میرا انشورنس کرانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ جی پہلے آ چکا، تو ہم نے بیان کیا تھا کہ انشورنس یا اس طرح کے جو جتنے بھی اس طرح پروڈکٹس ہیں جو انشورنس کے نام پہ دنیا میں بیچے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں، مختلف کمپنیز اس کو فراہم کرتی ہیں، چونکہ شرط کے لحاظ سے اور تجاری معاملات کے لحاظ سے یہ بالکل رائج طریقہ ہے اور جائز طریقہ ہے، لہٰذا انشورنس کرانا اور اس کو پیسے دینا یا لینا ہر حال میں جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب محسن صاحب کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم شیعہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، تو عصر اور عشاء کے لیے کون سا وقت صحیح وقت ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہے اور ملا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں عمل صحیح ہیں۔ صرف مسئلہ یہ آتا ہے، ہم نے جب نماز کے وقت کی بحث کی تھی ظاہراً کسی ایپیسوڈ میں، تو اس چیز کو واضح کیا تھا کہ کچھ وقت مخصوص ہے نماز کا اور کچھ وقت وسیع ہے، اور کچھ وقت جو ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو مخصوص وقت ظہر کا جو ہے وہ اذان ظہر یعنی زوال آفتاب سے جو 4 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، وہ وقت مخصوص ہے ظہر سے، اس وقت عصر نہیں پڑھی جا سکتی، اور جیسے ہی نماز ظہر تمام ہوئی عصر کا وقت اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر جو ایک دن سوال بھی آیا تھا ظاہری طور پر کہ آخر کے 4 رکعت پڑھنے بھر کا وقت رہ جائے، وہ آخر کے 4 رکعت پڑھنے بھر کا جب وقت رہ جائے غروب آفتاب میں، تو وہ وقت مخصوص ہو جاتا ہے عصر سے۔ تو ظہر کا مخصوص وقت ہے جب زوال آفتاب سے اتنی دیر جتنی دیر ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور عصر کا مخصوص وقت وہ وقت ہے جب غروب آفتاب میں صرف 4 رکعت پڑھنے کی موقع رہ جائے۔ اس کے بیچ کا جو وقت ہے وہ مشترک وقت ہے ظہر اور عصر کے درمیان، لیکن عصر ہمیشہ ظہر کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ جہاں تک اگر ان کا سوال وقت فضیلت کا ہے، تو نماز ظہر کا جو وقت فضیلت ہے وہ اس وقت ہے جب زوال ہو جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو زوال کے وقت ہمارا سایہ جو ہے، جب صبح کی سورج اگتا ہے تو اگر ہم سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، یعنی سورج جو ہے وہ پورب کی طرف سے نکلے گا، ایسٹ کی طرف سے نکلے گا، تو اگر ہم اس کی طرف منہ کر لیں تو ہمارا سایہ پیچھے ہماری پیٹھ کی بھی طرف جائے گا، یعنی پچھم کی طرف جائے گا، ویسٹ کی طرف جائے گا۔ لیکن دھیرے دھیرے سورج جو ہے وہ ہمارے سر پر آ جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ ٹلٹ کرے گا اور واپس، یہ اسی کو زوال کہتے ہیں، جب وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے، اور دوسری ہمارا سایہ دوبارہ اب پورب کی طرف چلا جائے گا اور سورج مغرب کی طرف جانے لگے گا، جس کو ہم پچھم کہتے ہیں یا ویسٹ کہتے ہیں، اور سایہ ہمارا پورب کی طرف ہو جائے گا۔ جب یہ سایہ شروع ہونا تو یہ زوال کا وقت ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے ظہر کی۔ جب یہ سایہ ہمارے برابر ہو جائے، پھر سے سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جب یہ سایہ دوبارہ ہمارے برابر ہو جائے تو یہ وقت ہے عصر کی فضیلت کا وقت۔ اگر فضیلت کے وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو آسان ہو گیا ہے، بہت سے اپلیکیشنز ہمارے پاس ہیں جس کے ذریعے سے وقت جو ہے وہ عصر کا نکالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح عشاء کا وقت جب پوری طرح سے تارے چھا جائیں اور اندھیرا ہر طرح سے غالب آ جائے تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا مغرب کے بعد جیسی 3 رکعت نماز مغرب کے تمام ہوئے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نصف شب تک اسی طرح سے دونوں کے درمیان یہ وقت مشترک رہتا ہے۔ لیکن اگر فضیلت کی بات کریں تو جب سایہ برابر ہو جائے دوبارہ تو عصر کی فضیلت کا وقت ہے، اور جب پوری طرح سے اندھیرا چھا جائے اور تارے آسمان کے اوپر چھا جائیں اور ہر طرح سے نکل آئیں تب
عشاء کی فضیلت کا وقت ہے، لیکن انسان کو اختیار ہے کہ نماز کو وہ ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ نمازیں مدینے میں بغیر کسی جنگ کے حالات کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی آندھی کے، بغیر کسی طوفان کے، بغیر کسی بارش کے الگ الگ بھی پڑھی ہیں اور ملا کر بھی پڑھی ہیں، لہٰذا ملا کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور الگ الگ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ملا کر نہیں پڑھی جا سکتی تو وہ سنت نبوی سے انکار کر رہا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ الگ الگ نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی وہ سنت نبی کا انکار کر رہا ہے۔ دونوں طرح سے عمل کرنا آسان ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ جو خود رسول نے فرمایا اور ائمہ نے فرمایا کہ یہ امت کی آسانی کے لیے ہے، کہ آسانی ہو جائے اس کے لیے کہ وہ بجائے 5 وقت کے 3 وقت میں بھی 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمازیں 5 ہی رہیں گی، وقت 3 ہو سکتے ہیں، اور قرآن میں بھی اگر آپ غور کریں تو 3 ہی وقت نماز کے بیان ہوئے ہیں، 5 وقت قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کا بہت بہت شکریہ، اور وقت تمام چلا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، شریعت سہلا اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے اسرت دور ہو جائے، اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنایت ہے ہم پر ان کی، کہ انہوں نے جتنے آسانی کے طریقے تھے وہ ہم تک پہنچائے، اور اس کو ائمہ معصومین نے قائم بھی رکھا۔ ناظرین آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔